بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم الهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عادل، فاسق اور مستور الحال کے خبر کے قبول ہونے کی وجہ ذکر کی گئی کہ عادل کی خبر قبول ہوتی ہے اور فاسق کی خبر قبول نہیں ہوتی، الا ہے کہ جب ساتھ سامع اس پر تحری کرے۔ آگے ان معاملات کو ذکر کر رہے ہیں، کون سے محل میں خبر حجت ہوتی ہے اور کون سے محل میں خبر حجت نہیں۔ جس محل میں خبر کو حجت بنایا جاتا ہے اس محل کو ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نور الانوار میں پڑھ چکے ہو کہ جس محل میں خبر کو حجت بنایا جاتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ وہ محل، اس محل کا تعلق حقوق اللہ سے ہوگا یا حقوق العباد سے ہوگا۔ اگر اس محل کا تعلق حقوق اللہ سے ہو تو حقوق اللہ کی پھر دو قسمیں ہیں، یا عبادات ہوں گے اور یا عقوبات ہوں گے۔ تو چاہے عقوبات ہو یا عبادات ہو، عقوبات اور عبادات دونوں میں خبر واحد حجت ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ عدد شرط ہے، راویوں کا دو ہونا ضروری ہے، جبکہ بعض حضرات نے کہا، فقہا نے کہا کہ نہیں، عدد شرط نہیں ہے، اس لیے کہ وَإِذَا الْتَقَى الْخِطَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ أَنزَلَ أَوْ لَمْ يُنزِلْ، اس میں امت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس خبر کو قبول کیا، حالانکہ نقل کرنے والے راویہ ایک ہے، لیکن امت نے اس روایت کو قبول کیا، اس لیے عدد شرط نہیں ہے۔ جبکہ جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں عدد شرط ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالیدین کی خبر نماز کے کم ہونے کے بارے میں، سہو کے بارے میں جو ذوالیدین نے خبر دی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اکیلے ذوالیدین کی خبر قبول نہیں کی، بلکہ جب تک کہ قوم نے ان کے ساتھ مل کر گواہی نہیں دی، آپ نے اکیلے ذوالیدین کی خبر قبول نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ عبادات میں ایک آدمی کی خبر حجت نہیں ہے جب تک کہ دو نہ ہو۔ تو عبادات ہوں یا عقوبات ہوں، ان میں خبر واحد حجت ہے۔ اس محل میں اگر خبر واحد آ جائے تو وہ حجت ہے۔ بعض کو کہا کہ ہاں عدد شرط ہے اور بعض کے ہاں عدد شرط نہیں ہے۔ البتہ عقوبات میں شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عقوبات میں اگر خبر واحد آ جائے تو وہ حجت نہیں، وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو عقوبات میں شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ اختلاف کرتے ہیں۔ یہ وہ محل ہے کہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، اور اگر حقوق العباد کے ساتھ تعلق ہو تو پھر حقوق العباد کی تین قسمیں بنتی ہے۔ ایک وہ خبر ہے کہ جو دوسرے پر کوئی چیز جس میں لازم کی جاتی ہے، جس میں دوسرے پر اس خبر کی وجہ سے کوئی چیز لازم کی جاتی ہے، جس میں دوسرے پر الزام محض ہو، ایسا خبر ہے کہ جو خبر دوسرے پر کوئی چیز لازم کرتی ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں دوسرے پر کوئی چیز لازم نہ کی جاتی ہو۔ تیسری قسم وہ ہے خبر کی کہ جس میں من وجہن مخاطب پر، سامع پر کوئی چیز لازم کی جاتی ہو اور من وجہن اس میں لزوم نہ ہو۔ یہ تین قسمیں ہیں حقوق العباد میں سے، معاملات میں سے تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جس میں دوسرے پر کوئی چیز لازم کی جاتی ہے، یعنی وہ خبر جو سامع پر اور مخاطب پر اس خبر کی وجہ سے کوئی چیز لازم ہو جائے، جیسے کہ معاملات میں ہوتا ہے
دیون میں ہوتا ہے، اور بے اور شراء میں ہوتی ہے، رہن میں ہوتا ہے. تو ایسا خبر کہ جو دوسرے پر کوئی چیز لازم کرتی ہو، تو اس میں جو راوی کے شرائط ہیں، مخبر کے جو شرائط ہیں، 4 شرطیں گزری: اسلام کا ہونا، عقل کامل کا ہونا، عدل کا ہونا اور ضبط کا ہونا. جو شرائط مخبر میں تھی خبر واحد میں، وہ 4 شرائط ان میں بھی معتبر ہوں گی. اور ان 4 کے ساتھ 3 شرطیں اور ہیں. پہلی شرط یہ کہ عدد ہونا شرط ہے، کہ 2 ہوں، خبر دینے والے 1 نہ بلکہ 2 ہوں. دوسرا، لفظ اشہد سے گواہی دے، لفظ اشہد سے گواہی دے. تیسری شرط یہ کہ خبر دینے والا جس کو خبر دے رہا ہے، کیونکہ اس میں الزام ہو پایا جا رہا ہے، اس پر کوئی چیز لازم کی جا رہی ہے، تو اس کے لیے اختیار کا ہونا بھی شرط ہے. اختیار کا ہونا شرط ہے، یعنی یہ خبر دینے والا غلام نہ ہو، اس لیے کہ غلام کو اختیار نہیں ہے. یا کافر نہ ہو، کافر تو ویسے اسلام کی شرط سے خارج ہو گیا، تو غلام بھی نہ ہو. 3 شرطیں یہ اور 4 شرطیں وہ، یہ 7 شرائط ہیں. اگر وہ خبر ایسی جگہ پر آئی ہے کہ جس خبر سے مخاطب پر، سامع پر کوئی چیز لازم کی جاتی ہو، تو پھر اس خبر دینے والے مخبر میں ان 7 شرائط کا ہونا ضروری ہے. اگر یہ 7 شرائط پائی جائیں گی تو یہ مخبر کی اس خبر کو قبول کیا جائے گا، یہ حجت ہوگی. اور اگر اس مخبر میں یہ شرائط نہ پائی جائے تو پھر اس صورت میں اس مخبر کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا. البتہ اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ خبر دینے والا مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، لیکن جس کے خلاف گواہی دے رہا ہے، جس پر کوئی چیز لازم کر رہا ہے، اگر وہ بھی کافر ہے تو پھر اسلام ہونا شرط نہیں ہے. کافر کے بارے میں خبر حجت ہوگی، اس کے لیے اسلام شرط نہیں ہے. لیکن اگر سامع اور مخاطب اس کا مسلمان ہو تو پھر اسلام، اس مخبر میں اسلام کا ہونا شرط ہے. عدد کا ہونا بھی شرط ہے، لیکن البتہ وہ جگہ عدد سے مستثنا ہو جائے گی جہاں پر عدد ممکن نہیں ہے. جیسے کہ قابلہ کی شہادت ولادت کے مسئلے میں، داعیہ عورت اگر گواہی دے تو وہاں 2 کا عدد کا ہونا شرط نہیں ہے. قابلہ اور داعیہ اگر ایک بھی ہو تب بھی ان کی خبر قبول ہوگی، حجت ہوگی. یہ وہ محل ہے کہ جس محل میں خبر واحد کو حجت بنایا گیا ہے، اور یہ خبر ایسا ہے کہ سامع پر، مخاطب پر ایک کوئی چیز لازم کرتا ہے، تو پھر اس میں ان 7 شرائط کا ہونا ضروری ہے. لیکن اگر وہ خبر ایسی اشیاء سے، چیز سے تعلق رکھتی ہو کہ جس میں مخاطب پر کوئی چیز لازم نہیں کی جاتی، تو پھر وہاں پر راوی میں، مخبر میں ان 7 شرائط میں سے کوئی بھی شرط نہیں ہے. جیسے کہ وکیل بنانے کی خبر دینا، یا مضارب بنانے کی خبر دینا، یا ہدیہ دینے کی خبر دینا. کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کو یہ کہے کہ فلان وکلک، فلاں آدمی نے آپ کو اپنا وکیل بنایا، یا فلان ضاربک، فلاں آدمی نے آپ کو مضارب بنایا ہے فلاں کاروبار میں، یا فلان اہدی الیک ہذہ الہدیۃ، فلاں آدمی نے آپ کو یہ ہدیہ بھیجا ہے. تو یہ جو خبر دینے والے ہیں، اس خبر سے مخاطب اور سامع پر کوئی چیز لازم نہیں کی جاتی، اس لیے کہ مخاطب پر اور سامع پر ضروری نہیں ہے کہ اگر اس نے، موکل نے اس کو وکیل بنایا تو یہ اس کا وکیل بننا لازمی ہوگا. اس کی مرضی ہے، اس کا وکیل بن کر اس کے لیے تصرف کرے یا نہ کرے، اس کی مرضی ہے. اس کے لیے مضارب بن کر اس کے لیے کام کرے یا مضارب بنے یا نہ بنے، اس کی مرضی ہے کہ اس کی طرف سے جو پیغام ملا ہے، ہدیہ ملا ہے، قبول کرے یا نہ کرے. وہ خبر اس پر کوئی چیز لازم نہیں کر رہی. جب لازم نہیں کر رہی تو پھر اس صورت میں اس مخبر، خبر دینے والے میں ان شرائط کا بھی اعتبار نہیں ہوگا. یہ شرائط معتبر نہ ہوں گی، یہ شرائط معتبر نہیں ہوں گی. بلکہ ممیز، یہ ممیز بھی اگر خبر دے دے تب بھی یہ خبر مقبول ہوگی، حجت ہوگی، قبول کی جائے گی. یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گی؟
یہاں جس مصنف نے خبر کو حجت، جس معاملات کو ذکر کیا ہے مصنف نے، وہ اس کا تعلق اس دوسری قسم سے ہے کہ جس میں مخاطب پر اور سامع پر کوئی چیز لازم نہیں کی جاتی، تو اس معاملے میں اس مخبر کی خبر کو قبول کیا جائے گا بشرط تمیز کے۔ اگر وہ سبی ممیز ہو تو اس کی خبر حجت ہوگی، قبول کی جائے گی۔ اس کے لیے شرائط کا ہونا لازم نہیں ہے، خبر دینے والے میں 7 شرائط کا ہونا لازم نہیں ہے، بغیر ان شرائط کے اس خبر دینے والے کی روایت حجت ہوگی اور قبول ہوگی، اس لیے کہ یہ وہ معاملات ہیں کہ جن کا لین دین بکثرت ہے، اور اگر یہاں پر اس خبر میں بھی تمام شرائط کا اعتبار کر لیا جائے اور لازم کیے جائے تو بہت بسا اوقات آدمی کوئی پاتا ہی نہیں ہے، ایسا آدمی کو ایسا جامع شخص نہیں ملتا کہ وہ آدمی اس کو اپنا وقت سفیر بنا دے، اپنا قاصد بنا دے اور اپنے کسی کے پاس بھیج دے خبر دینے کے لیے، اس کو وکیل بنانے کے لیے، اس کو مضارب بنانے کے لیے، یا ان کو کوئی چیز بطور ہدیہ پہنچانے کے لیے۔ ایسے شرائط کا جامع آدمی کو بسا اوقات نہیں ملتا کہ ان میں یہ 7 شرائط پائی جاتی ہوں، اور ان معاملات کا لین دین بکثرت ہے۔ جب لین دین بکثرت ہے اور ایسا جامع شخص کا ملنا کم ہے، تو اگر ان میں شرائط کا اعتبار کر لیا جائے تو پھر لوگوں کے معاملات میں حرج لازم آئے گا، لوگوں کے معاملات میں حرج لازم آئے گا، اس لیے کہ پھر لوگ دوسروں تک پیغامات نہیں پہنچا سکیں گے، تو اس وجہ سے معاملات ٹھپ ہو کے رہ جائیں گے، معاملات آگے نہیں چلیں گے، حرج لازم آئے گا۔ اس لیے شریعت نے یہاں اس خبر میں جو دوسرے پر کوئی چیز لازم نہیں کی جاتی، اس میں شریعت نے ان معاملات میں ان 7 شرائط میں سے کسی شرط کا اعتبار نہیں کیا، شرائط ساقط ہوں گی، اور اگر وہ سبی ممیز بھی ہے تب بھی اس کی خبر کیا ہوگی؟ حجت ہوگی، اس کی خبر کیا ہوگی؟ حجت ہوگی، اس لیے کہ یہاں عموم ضرورت ہے، ضرورت یہاں عام ہے۔ جب ضرورت عام ہے تو یہ ضرورت ہی سبب اور باعث بن رہی ہے ان شرائط کے ساقط کرنے کا، کہ یہ شرائط معتبر نہ ہو مخبر میں، خبر دینے والے میں۔ اب خبر دینے والا چاہے عاقل ہو یا بچہ ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، عادل ہو یا فاسق ہو، ضابط ہو یا غیر ضابط ہو، لفظ اشہد کہے یا نہ کہے، عدد ہو یا نہ ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، اگر خبر دینے والا ممیز ہے، سبھی ممیز ہے، تمیزدار ہے، تو اس کی خبر حجت ہو جائے گی، اس کی خبر کیا ہوگی؟ قبول کی جائے گی اور حجت ہوگی۔ مصنف نے ایک وجہ ان معاملات میں خبر کے شرائط کے معتبر نہ ہونے کی یہ وجہ بیان کی ہے، ایک وجہ یہ، ایک دلیل یہ بیان کی ہے کہ یہاں ضرورت عام ہے۔ جب ضرورت عام ہے تو ایسے راوی کی خبر بلا شرط کے حجت ہوگی، قبول کی جائے گی، ایک دلیل یہ۔ دوسری دلیل یہ ذکر کی ہے کہ جب ان شرائط کا جو اعتبار کیا جاتا ہے یہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے تاکہ یہ خبر، اس خبر کا جانب صدق جانب کذب پر راجع ہو جائے، اس لیے تو ان شرائط کو لگایا جاتا ہے، شرائط کو لازم کیا جاتا ہے تاکہ ان کی خبر سچی ہو، جھوٹی نہ ہو۔ تو ان کے خبر کے جانب صدق راجع ہونے کے لیے یہ شرائط لگائے جاتے ہیں تاکہ یہ خبر صلاحیت رکھ کے مصلح بن جائے، صلاحیت رکھنے والا ہو اس مخاطب پر کسی چیز کو لازم کرنے میں۔ لہذا دوسری وجہ مصنف نے دلیل یہ ذکر کی ہے کہ ان شرائط کا اعتبار کرنا اس وجہ سے ہے تاکہ اس خبر کا ملزم بننے کی، دوسرے پر کوئی چیز لازم بننے کی صلاحیت رکھے، اور اس کا خبر کا جانب صدق جانب کذب پر راجع ہو، اور یہ خبر صلاحیت رکھے اس پر کسی چیز کو لازم کرنے میں۔ تو جب یہ خبر اس پر کوئی چیز لازم کرنے کی صلاحیت رکھے گی، یہ مصلح بنے گی اس پر کسی چیز کو لازم کرنے میں، تو ان کا تعلق، اس خبر کا تعلق بھی ان چیزوں سے ہونا ضروری ہے کہ جس میں دوسرے پر کوئی چیز لازم ہوتی ہو، جس میں دوسرے پر کوئی چیز لازم ہوتی ہو، اور وہ ہے دین کے معاملات۔ اس لیے مصنف کہتے ہیں ہم نے مخبر میں ان شرائط کا اعتبار کیا ہے دین کے معاملے میں،
امور دین میں ہم نے مخبر میں ان 7 شرائط کا اعتبار کیا ہے، اس لیے کہ ان میں ایک مخبر دوسرے پر کوئی چیز لازم کرتا ہے، دوسرے پر کوئی چیز کیا کرتا ہے؟ لازم کرتا ہے۔ جب دوسرے پر کوئی چیز لازم کرتا ہے تو پھر ان میں ان 7 شرائط کا ہونا معتبر ہے۔ لیکن ان معاملات میں جن میں دوسرے پر کوئی چیز لازم نہ کی جاتی ہو تو پھر ان میں ان شرائط کا اعتبار نہیں۔ تو چونکہ وکیل بنانا، مضارب بنانا، یا ہدیہ پہنچانا، ہدیہ دینا، یا کوئی اور ودیعت وغیرہ کے بارے میں خبر دینا، اس کے لیے اس کے ساتھ امانت رکھوانے کے لیے اس کو اپنا وکیل بنانا یا مضارب بنانا، ان میں چونکہ اس خبر میں چونکہ اس پر کوئی چیز لازم کی نہیں جاتی، اس لیے ان میں ان شرائط کا بھی اعتبار نہیں۔ تو مصنف نے 2 دلیلیں ذکر کی، ایک دلیل ضرورت عام ہونے کی وجہ سے ان شرائط کو لازم نہیں کیا جا سکتا، دوسری کہ یہ شرائط جو لگائی جاتی ہے یہ اس وجہ سے لگائی جاتی ہے تاکہ اس مخبر کی خبر کا جانب صدق جانب کذب پر راجع ہو، تاکہ یہ خبر اس پر لازم کرنے کے لیے صلاحیت رکھے۔ اور ظاہر بات ہے یہ انہی معاملات میں ہوگا جن میں الزام محض ہوتا ہے، اس لیے ان شرائط کا اعتبار کیا جاتا ہے ان جگہوں میں، ان چیزوں میں کہ جسم کے ساتھ لزوم متعلق ہوتا ہے، یہ شرائط معتبر ہوں گی جیسے دین کے معاملات ہیں۔ لیکن یہ وہ محل ہے، وہ معاملات ہیں جن میں دوسروں پر کوئی چیز لازم نہیں کی جاتی، تو ان میں پھر ان شرائط کا اعتبار بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ دوسری قسم کہ جس خبر کی وجہ سے مخاطب اور سامع پر کوئی چیز لازم نہیں کی جاتی۔ تیسری قسم وہ ہے معاملات کی کہ جن میں دوسرے پر من وجہن کوئی چیز لازم ہوگی اس خبر سے اور من وجہن لازم نہیں کی جاتی، جیسے کہ مولا اپنے حق میں یا موکل اپنے حق میں تصرف کر کے ایک آدمی کو اپنا وکیل بناتا ہے کہ تم میرے لیے کام کرو۔ مولا اپنے لیے وہ تصرف کرتا ہے اور اپنے غلام کو تجارت کی اجازت دیتا ہے کہ تم تجارت کرو، تو اپنے حق میں تصرف کرتا ہے، کسی پر کوئی چیز لازم نہیں کرتا۔ لہذا اگر مولا کا خبر غلام کو پہنچ جائے اور غلام کو کوئی کہے کہ آپ کو اپنے مولا نے آپ کو تجارت کی اجازت دی ہے، تو اس پر غلام پر کوئی چیز لازم نہیں ہو رہی مولا کے اس خبر پہنچانے سے۔ اور یا وکیل کو کوئی اطلاع دے دے، کوئی خبر پہنچا دے کہ آپ کو فلاں آدمی نے اپنا وکیل بنایا ہے، تو اگر وہ تصرف کرتا ہے اس سے تو وکیل اس پر کوئی چیز لازم نہیں کر رہا، اس لیے اس خبر دینے سے مخاطب پر، غلام پر اور وکیل پر کوئی چیز لازم نہیں کی جا رہی۔ اور اگر مولا اور موکل اپنے حق میں تصرف کر کے وکیل کو تصرف سے روک دے، وکیل پر پابندی لگا دے، اس کی وکالت ختم کر دے، یا غلام پر پابندی لگا دے، اس کو تجارت کی اجازت نہ دے، تو اپنے حق میں تصرف کرتا ہے۔ اپنے حق میں کیا کرتا ہے؟ اس کو اجازت دی تھی اپنے حق میں تصرف کر کے، اب اپنے حق میں تصرف کر کے اس کی اجازت کو ختم کر رہے ہیں، وکیل کی وکالت کو ختم کر رہے ہیں اور غلام کو تجارت کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو اس خبر سے بھی، پابندی لگانے سے بھی سامع پر اور مخاطب پر کوئی چیز لازم من وجہن نہیں ہے۔ اور من وجہن ہے اس لیے کہ جب وکیل کو اپنے موکل کی اطلاع پہنچ جائے کہ اس نے اس پر پابندی لگا دی، اجازت نہیں دی، وکالت ختم کر دی، یا غلام کو اطلاع پہنچ جائے کہ مولا نے اس پر پابندی لگا دی، تجارت کی اجازت ختم ہو گئی، اس کے باوجود بھی اگر یہ وکیل تصرف کرے گا موکل کے نام سے، یا یہ غلام تصرف کرے گا مولا کے نام سے، یہ تجارت کرے گا، تو اس پر قرضہ بھی آئے گا، نقصان بھی ہوگا، تو ابھی اس کی ذمہ داری صرف وکیل پر پڑے گی، صرف غلام پر ہوگی۔ اس لیے پابندی کی یہ خبر من وجہن یہ ملزم بھی ہے اور من وجہ ملزم نہیں۔ من وجہ ملزم اس معنی میں نہیں ہے کہ مولا نے یا موکل نے اپنے حق میں تصرف کر کے اس پر پابندی لگا دی، تو ان دونوں پر کوئی چیز لازم نہیں کی گئی۔ اور من وجہن ملزم بھی ہے اس لیے کہ پابندی لگنے کے بعد اگر وہ لوگ دونوں تصرف کریں گے تو ان پر ذمہ داری بھی عائد ہوگی،
قرضہ آئے گا تو ان کے ذمہ دار وکیل ہی ہوگا، موکل نہیں ہوگا، غلام ہوگا، آقا نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ خبر من وجہ ملزم بھی ہے۔ جب ملزم ہے تو اب ایسے مخبر کی خبر قبول ہوگی نہیں ہوگی جو اس وکیل کو اطلاع دے یا جس غلام کو اطلاع دے، یہ مخبر میں خبر میں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس مخبر میں عدد اور عدالت میں سے ایک شرط ہے، یا عدد شرط ہوگی کہ خبر دینے والے راوی 2 ہوں، اور یا عدالت شرط ہوگی۔ اس عدد اور عدالت میں ایک کا ہونا شرط ہے، یا عدد اور یا عدالت، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، کیونکہ یہ خبر من وجہ ملزم بھی ہے۔ جب ملزم ہے تو اس میں تو شرائط کا اعتبار ہوتا ہے، اور چونکہ من وجہ ملزم نہیں ہے اس وجہ سے عدد اور عدالت میں ایک کا ہونا شرط ہے۔ صاحبین حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، کچھ بھی شرط نہیں ہے، کچھ بھی شرط نہیں ہے، بلکہ بشرط ممیز، اگر بچہ بھی ہے اور تمیزدار ہے اس کی خبر بھی حجت ہوگی۔ البتہ امام صاحب کے نزدیک یہاں عدد اور عدالت جو شرط ہے یہ اس وقت ہے کہ جب یہ خبر دینے والا فضولی ہو، خبر دینے والا مولا نے نہیں بھیجا، موکل نے نہیں بھیجا، یہ از خود آ کر اس نے وکیل کو کہا ہے یا اس نے غلام کو کہا ہے، تو تب عدد اور عدالت میں سے ایک شرط ہے امام صاحب کے ہاں۔ لیکن اگر یہ فضولی نہ ہو بلکہ اس کو مولا نے بھیجا ہے یا اس کو موکل نے بھیجا ہے، تو پھر اس میں امام صاحب کے نزدیک بھی صاحبین ہی کی طرح اس میں عدد اور عدالت کچھ شرط نہیں ہے، اس لیے کہ وکیل کی عبارت موکل کی عبارت ہوتی ہے۔ لہذا اگر یہ وکیل بن کر موکل کی طرف سے آیا ہے اپنے وکیل کو اطلاع پہنچانے کے لیے، یا یہ مولا کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہے، تو پھر مولا کا وکیل کا کلام یا قاصد کا کلام